السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم درس نظامی کی اہم اور مشکل کتابوں کو جلد سے جلد آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفاعل المؤول هو ان يأتي الفعل ويكون فاعله مصدرا مفهوما من الفعل بعده، نحو يحسن ان تجتهد۔ والفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد، ولما كان الفعل الذي بعد أن في تعويل المصدر الذي هو الفاعل سمي الفعل فاعلا مؤولا إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں بچوں فاعل کی تیسری قسم فاعل مؤول کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فاعل مؤول وہ فاعل ہوتا ہے کہ بس شکل فعل کے آتا ہے، یعنی کہیں پر فعل آتا ہو اور فعل پھر مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد فاعل بن جاتا ہو۔ کیا؟ فاعل بن جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ فاعل مؤول کہلائے گا۔ فرماتے ہیں والفاعل المؤول هو ان یاتی الفعل۔ فاعل مؤول یہ ہے کہ فعل آئے، ویکون فاعلہ، اور اس کا فاعل ایسا مصدر ہو جو مصدر اس فعل سے سمجھ میں آتا ہے جو فعل اس فعل کے بعد ہے، یعنی پہلے ایک فعل آئے اور اس فعل کا فاعل ایسا مصدر ہو جو مصدر مفہوم ہو اس فعل کے بعد والے فعل سے۔ جیسے مثال یحسن ان تجتہد، تو یحسن یہاں پر ایک فعل ہے، اس کا فاعل ان تجتہد ہے۔ ان تجتہد، یہ ان تجتہد سے اجتہاد مفہوم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بعد والا یحسن جو فعل ہے اس کے بعد والا جو فعل تجتہدو ہے اس سے جو اجتہاد سمجھ میں آ رہا ہے وہی یحسن کا فاعل ہے۔ وہی اجتہاد جو یحسن کا فاعل ہے وہی فاعل مؤول ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتہدو۔ یحسن کا فاعل یہاں پر وہ مصدر ہے جو کہ تجتہدو سے سمجھ میں آتا ہے۔ ولما كان الفعل الذي بعد ان، اور اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان تجتہدہ میں جو اجتہاد یہ فاعل بن رہا ہے یحسن کا، کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تجتہد و فعل یہ ان مصدریہ کے بعد واقع ہے، تو ان مصدریہ نے اس فعل کو تعویل مصدر میں کر دیا ہے۔ کس کے تعویل میں کر دیا؟ مصدر کی تعویل میں کر دیا ہے، جو کہ مصدر اس کا فعل مذکور کا فاعل بن رہا ہے۔ تو اب اس تجتہدوں کو جب مصدر کی تعویل میں کر دیا جو کہ فاعل بن رہا ہے، تو ایسے والے فعل کو جو کہ بتعویل مصدر ہو کر فاعل بن جاتا ہے اس کو فاعل مؤول کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولما كان الفعل الذي بعد ان، جب وہ فعل جو کہ ان کے بعد ہے وہ مصدر فی تعویل المصدر، اس مصدر کی تعویل میں ہو گیا ہے، الذي هو الفاعل، جو کہ مصدر فاعل ہے، سمی الفعل فاعلا مؤولا، تو اب ایسی صورت میں ان تجتہدہ میں جو تجتہد فعل ہے اس کو فاعل مؤول کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فاعل مؤول۔ اب فعل مصدر کی تعویل میں ہوتا کب کب ہے؟ کون کون سے حروف کے بعد فعل آئے جو وہ فعل مصدر کی تعویل میں ہو جائے؟ تو اس کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایسے حروف جن کے بعد فعل آتا ہے اور وہ فعل مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے وہ حروف 5 ہیں، بلکہ 6 ہیں، جس کو صاحب کتاب بعد میں ذکر بھی کریں گے۔ فرماتے وہ یتأول الفعل بالمصدر، فعل مصدر سے متأول ہو جاتا ہے، فعل کی مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے بعد 5 احرف، 5 حروف کے بعد، یعنی 5 میں سے کوئی حرف اگر کسی حرف کے بعد فعل آتا ہے تو وہ فعل مصدر کے تعویل میں ہو جاتا ہے۔ وہ 5 حروف ہیں، ایک ہے ان ہے، ایک ہے انا، ایک ہے کے، ایک ما اور ایک لو۔ ما اور لو جبکہ دونوں مصدریہ ہوں، جبکہ ما کے دوسرے معنی کے لیے بھی آتا ہے، مصدر ہی کے لیے صرف نہیں آتا ہے، ایسی لو بھی دوسرے معنی کے لیے آتا ہے، صرف مصدر کے لیے نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر ما اور لو دونوں مصدریہ ہوں تو ایسی صورت میں ان کے بعد فعل بتعویل
مصدر ہو جائے گا۔ فالاول پہلے کی مثال یعنی ان کے بعد اگر فعل ہو تو مصدر کی تعویل میں ہو جائے اس کی مثال، جیسے یعجبنی ان تجتہد، تیرا محنت کرنا مجھے پسند آتا ہے۔ تو یہاں پر ان تجتہد میں ان کے بعد فعل واقع ہوا، لہذا ان کے بعد فعل واقع ہونے کی وجہ سے یہ فعل بتاویل مصدر ہو گیا۔ اصل عبارت ہوگی یعجبنی اجتہادک۔ والثانی دوسرے کی مثال یعنی انا کے بعد بھی فعل مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے بلغنی انک فاضل، تو یہاں پر پورا جملہ چونکہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے تو اب ایسی صورت میں وہ تو اسم خبر پر داخل ہوگا، پورا جملہ مل ملا کر بتاویل مصدر ہوگا۔ لہذا بلغنی انک فاضل کا معنی ہے مجھے تیرا فضل پہنچا، یعنی تیری فضیلت کی خبر مجھے پہنچی۔ تو یہاں پر انک فاضل میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف اس کا اسم ہے، فاضل اس کی خبر ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر بلغا کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر انا کا ما بعد بتاویل مصدر ہو گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اصل عبارت ہے بلغنی انک فاضل کی اصل عبارت ہے، تقدیر ہے اس کی بلغنی فضلو کا۔ والثالث تیسرے کی مثال یعنی جہاں پر ما مصدریہ ہو، ما کا ما بعد مصدر کی تعویل میں ہو جائے اس کی مثال، جیسے اعجبنی ما تجتہدو۔ دیکھیے پہلے صاحب کتاب نے جب 5 حروف ذکر کیے تو وہاں پر تیسرا کے ذکر کیا ہے، لیکن مثال میں تیسرا ما کو ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال صاحب کتاب فرماتے ہیں تیسری مثال جیسے کہ اعجبنی ما تجتہدو، یہاں پر ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ کا ما بعد جو تجتہدو فعل ہے وہ بتاویل مصدر ہو گیا۔ معنی ہے اس کا اعجبنی اجتہادو کا، مجھے تمہارا محنت کرنا اچھا لگا۔ تو یہاں پر اصلی عبارت ہے اجتہادو کا، تو ما مصدریہ نے اپنے ما بعد کو بتاویل مصدر کر دیا فعل کو۔ والرابع چوتھی کی مثال جیسے جئتو لکی اتعلم، میں آیا تاکہ میں تعلیم حاصل کروں، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ تو یہاں پر کئے کے بعد چونکہ ان مقدر ہے تو ان مقدر ہے تو ان مصدریہ ہے، وہ تو کئے کے بعد جب کئے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور ان مصدریہ تو ہے ہی، اس لیے وہ کئے کا ما بعد فعل جو ہوتا ہے وہ بتاویل مصدر ہو جاتا ہے۔ اصل عبارت ہوگی یہاں پر جئتو للتعلم، یعنی کئے کا ما بعد جو فعل بتاویل مصدر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لام کئے کے ساتھ آتا ہے، اور لام کئے کی بنا پر وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں والتقدیر اصلی بات ہے جئت للتعلم وکئے لا يتأول الفعل بعدہ، اور کئے کے بعد فعل بتاویل مصدر نہیں ہوتا ہے، کئے کے بعد فعل مؤول نہیں ہوتا ہے مگر ایسے مصدر کے ذریعے جو مصدر مجرور ہوتا ہے لام کے ساتھ، یعنی کئے کے بعد جو فعل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے تو وہ ایسے مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے جو مصدر مجرور ہوتا ہے لام کی بنا پر، بغیر لام کے نہیں ہوگا۔ والخامس پانچویں مثال جیسے وددت لو تجتہدو، میں نے چاہا کہ تو محنت کرے، یعنی تو یہاں پر لو مصدریہ ہے اور فعل پر داخل ہے تو فعل کو مصدر کے تعویل میں کر دے گا، تو اصل عبارت ہوگی وددت اجتہادک، یہ اصل عبارت ہوگی۔ تو یہاں پر وددت اجتہادک یہ جو ہے لو کے ما بعد جو فعل ہے وہ بتاویل مصدر ہوا، اور ایسی مصدر کی تعویل ہوا جو مصدر مفعول ہے، مفعول بہ ہے، منصوب ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَوْ لَا يَتَأَوَّلُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا إِلَّا بِالْمَفْعُولِ، لو کا ما بعد فعل تعویل میں نہیں ہوتا ہے مگر مفعول کے، یعنی وہ تعویل مصدر تو ہوتا ہے لیکن وہ مصدر مفعول بنتا ہے ترکیب میں۔ کما رأیت جیسے وددت لو تجتہدو میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی تقدیر تھی وددت اجتہادک، اور اجتہاد یہ مصدر مؤول ہے اور وہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ والثلاثۃ الاول پہلے 3 حروف یعنی ان اور انا اور کئے، یہ تینوں حروف جو ہیں یتأول الفعل بعدہا، ان کے بعد فعل مؤول ہوتا ہے، مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، لیکن وہ مصدر مرفوع بھی ہوتا ہے، کبھی منصوب بھی ہوتا ہے، کبھی مجرور بھی ہوتا ہے۔ مرفوع کی مثال تو آپ نے دیکھ ہی لی تھی، یعجبنی ان تجتہد، اصل عبارت تھی یعجبنی اجتہادک، تو یہاں پر اجتہاد مصدر مؤول ہے اور وہ مرفوع ہے۔ منصوب کی مثال
آپ یہ کہہ سکتے ہیں رأیت ان تجتہد یا ارا ان تجتہد، میں دیکھتا ہوں کہ تو محنت کرتا ہے. تو یہاں پر ارا ان تجتہد اصل عبارت ہوگی ارا اجتہاد کا. تو یہاں پر مصدر مؤول مفعول بھی ہے. کیا ہے؟ مصدر مؤول مفعول بھی ہے. اور مجرور بھی واقع ہو جاتا ہے، جیسے سررت بان تجتہد، یہاں ہم کہیں یسرنی بان تجتہد، اصل عبارت ہوگی تقدیر ہوگی یسرنی باجتہادک، تو مجھے تمہاری محنت سے خوشی ہوتی ہے. تو یہاں پر باجتہادک وہاں پر مصدر مؤول مجرور ہے. ایسے ہی جیسے ان کے ساتھ ہم نے مثالیں دیں، ایسے ہی انا کے ساتھ اور کہ کے ساتھ بھی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں. فرماتے ہیں والثلاثۃ الاول، پہلے تینوں حروف یتعول الفعل بعدها، ان کے بعد جو فعل مؤول ہوتا ہے وہ مصدر مؤول مرفوع کے ساتھ بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. فائدتان، دو فائدے. ایک تو پہلا فائدہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر لو کے بعد کلمہ انا واقع ہو جائے، کیا لفظ لو کے بعد کلمہ انا واقع ہو جائے، تو آپ جانتے ہیں لو کا دخول فعل پر ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر کہیں لو کے بعد انا آ گیا تو یہ لو خود بتائے گا، یہ قرینہ ہوگا کہ یہاں پر فعل محذوف ہے. لہذا لو اور انا کے مابین فعل کو محذوف اور مقدر مانا جائے گا، اور وہ فعل محذوف جو ہوگا وہ فعل عام ہوگا، یعنی ثبتا ہوگا. اصل عبارت جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کہیں لو انک اجتہدت لکان خیرا لک، اگر تم محنت کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا. تو یہاں پر لو انک میں لو کے بعد انا واقع ہو گیا، اور لو کا دخول چونکہ فعل پر ہوتا ہے اس لیے یہاں پر فعل پر دخول نہیں ہے، اس لیے یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر فعل محذوف ہے. اصل عبارت ہوگی لو ثبت اجتہادک لکان خیرا لک. تو انک اجتہدت وہ بتاویل مصدر ہو کر ہم نے کہہ دیا، بتاویل مصدر ہو گیا، مؤول ہو گیا، لہذا اصل عبارت ہوگی لو ثبت اجتہادک. بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے ان وقع بعد لو کلمۃ انا، اگر لفظ لو کے بعد کلمہ انا واقع ہو جائے فہناک فعل محذوف بینہما، تو وہاں لو اور انا کے درمیان ایک فعل محذوف ہوگا. تقدیرہ ثبتا، اس کی تقدیر ہوگی ثبتا. فإن قلت، اگر آپ کہیں لو انک اجتہدت لکان خیرا لک، اگر تم محنت کرتے تو ضرور تمہارے لیے بہتر ہوتا. فالتقدیر، تو اس کی اصلی عبارت ہوگی لو ثبت اجتہادک لکان خیرا لک، یہ اصلی عبارت ہوگی. فیکون المصدر المؤول فاعلا لفعل محذوف، تو اب مصدر مؤول اجتہاد جو ہے وہ فعل محذوف کا فاعل ہوگا. تقدیرہ، وہ فعل محذوف کی تقدیر کیا ہوگی؟ ثبتا، جیسے کہ نکال کر دکھائی تھی. دوسرا فائدہ بیان کرتے ہیں الحمزۃ الواقعہ. دوسرے فائدے میں یہ بتائیں گے کہ دیکھیے ہم نے حروف مصدریہ 5 بتائے تھے، جبکہ ایک حمزہ تسویہ جو ہوتا ہے دو امروں کے درمیان جو مساوات کو بیان کرتا ہے کہ برابری کو بتاتا ہے، وہ حمزہ تسویہ بھی جو ہوتا ہے اس حمزہ تسویہ کے بعد جو فعل واقع ہوتا ہے وہ بھی مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے. لہذا حمزہ تسویہ بھی حروف مصدریہ میں سے ایک حرف ہے، اس لحاظ سے حروف مصدریہ 5 نہ ہو کر 6 ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں الحمزۃ الواقعۃ بعد کلمات سوا، وہ حمزہ جو کہ کلمہ سوا کے بعد واقع ہوتا ہے اسی کو حمزہ تسویہ کہتے ہیں. تو سما حمزۃ تسویہ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ایسے حمزے کا نام جو کہ لفظ کلمہ سوا کے بعد واقع ہو اس حمزے کا نام حمزہ تسویہ رکھا جاتا ہے. وما بعدها مؤول بمصدر، ایسے حمزہ تسویہ کا ما بعد جو ہوتا ہے وہ بھی مصدر سے مؤول ہوتا ہے، مصدر مرفوع سے، یعنی اس کا ما بعد جو ہوتا ہے حمزہ تسویہ کا ما بعد وہ مصدر سے مؤول ہو جاتا ہے، اور وہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے علی انہ مبتدا، اس بنا پر کہ وہ مبتدا مؤخر ہے. وسواء، اور کلمہ سوا جو ہے وہ اس مبتدا مؤخر کی خبر مقدم ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کے آنے سے پہلے اس کی خبر مقدم یہ بنتا ہے. فتقدیر قوله تعالی، لہذا اللہ رب العزت کے یہ فرمان کی تقدیر ہوگی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، برابر ہے. تو یہاں پر سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کی انذرتہم
یہ سواؤن کے بعد حمزہ تسویہ آ گیا. اب حمزہ تسویہ کا ما بعد مصدر کی تعویل میں ہوگا تو انذرتہم انذارکا کی تعویل میں ہوگا. لم تنذرہم عدم انذارکا کی تعویل میں ہوگا، ہے نا. تو اب اصلی عبارت ہوگی کہ انذارکا و عدم انذارکا سواء علیہم، انذارکا و عدم انذارکا سواء علیہم. تو انذارکا و عدم انذارکا یہ مبتدا ہے، سواء علیہم یہ اس کی خبر ہے. چاہو تو یہاں پر خبر مقدم ہی بنا کر یہ بھی کہہ سکتے ہو سواء علیہم انذارکا و عدم انذارکا، یہ بھی کہہ سکتے ہو. فرماتے ہیں الامران سیئان عندہم، سواء علیہم کا معنی کیا ہے کہ دونوں امر یعنی انذار اور عدم انذار ان لوگوں کے نزدیک برابر ہیں. فحمزۃ التسویہ معدودۃ فی الاحرف المصدریہ، لہذا حمزہ تسویہ کا شمار حروف مصدریہ میں ہوتا ہے. التی یتأول الفعل بعدها بمصدر، ان حروف مصدریہ میں اس کا شمار ہوتا ہے حمزہ تسویہ کا جن حروف مصدریہ کے بعد فعل مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے. فتکون الاحرف المصدریہ علی ھذا ستۃ احرف، لہذا اس بنا پر تو حروف مصدریہ 6 ہو جائیں گے، 5 نہیں رہیں گے. اسی لیے ہمارے نحویین نے حروف مصدریہ 5 ذکر کیے ہیں. صاحب کتاب نے حمزہ تسویہ کو الگ سے بیان کر کے بطور فائدہ یہ بتایا کہ وہ بھی حرف مصدریہ ہی ہے. آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. آج فاعل کی بحث مکمل ہو گئی. اگلی فصل جو آئے گی وہ نائب فاعل کی ہوگی. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.